الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس کتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، اور الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد معجزے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی جو حق و باطل میں فرق کرتی تھی۔ اور اگر واو کو تفسیری مانے تو خود تورات بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ سورۃ فرقان کے آغاز میں ہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیہ نمبر 4 میں وانزل الفرقان، اور اسی طرح سورۃ بقرہ آیہ نمبر 185 میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ ممکن ہے کہ مقصد کیا ہے کہ اس کے ساتھ تم ہدایت پا سکو، ہدایت حاصل کر سکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنے کا ذکر اور جگہوں پہ بھی موجود ہے، جیسا کہ سورۃ قصص آیہ نمبر 43 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح سورۃ انبیاء آیہ نمبر 48 میں بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ مطلب یہ ہے یا تو تورات ہو سکتی ہے مراد اس فرقان سے، اور اسی طرح معجزات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں، اور اسی طرح قوت فیصلہ جس کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور نعمت ذکر کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنایا، اس لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ تو توبہ کی صورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پر عمل بھی ہوا۔ اور یہ جو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ امت ساری ایک ہی نفس کی طرح ہے، اور نفس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اوروں کے بارے میں بھی دیگر مسلمانوں کے بارے میں بولا ہے، جیسے فرمایا سورۃ نور آیہ نمبر 61 میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پہ سلام کہو۔ تو مراد یہی ہے کہ دیگر جو افراد ہیں ان کو گھر میں داخل ہو کے سلام کہو، تمہارا بعض کو سلام کہے۔ اور اسی طرح سورۃ حجرات آیہ نمبر 11 میں ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، یعنی کہ نفس کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو یہ ان کو سزا تھی۔ ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی ہے کہ مرتد
اگر توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ طبری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے ہوئے تھے وہ گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے۔ ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ التفسیر الصحیح والے نے فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک اس روایت کی سند صحیح ہے۔ تو جو آیہ نمبر 52 میں توبہ کے اور معافی کے قبول ہونے کا ذکر ہے، وہ اس قتل کے بعد کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ تو یہ بات بھی بہرحال ہے، بعض اوقات آگے پیچھے الفاظ اس طرح استعمال ہو جاتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تواب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیہ نمبر 21 میں ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے۔ تو یہ ایک صورت تھی۔ آج بھی اگر کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے، کمیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ صورت بہرحال موجود ہے کہ اللہ بہت زیادہ وسیع رحمت والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے اوصاف میں سے ہیں، اور شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر انسان اس سے بھی توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بھی معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔